أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور آپ نے تلاوت کلام پاک سنی، وہی آیتیں جن کی آج ہم تفسیر انشاءاللہ سمجھیں گے اور ان کا ترجمہ بھی سنیں گے. عبداللہ مامون نے تلاوت کی. اب ایک دفعہ ان آیات کا ترجمہ جو ہے وہ ہم گو تھرو کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ان کو ہم سمجھیں گے. آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 34 تک 4 آیتیں ہیں سورہ لقمان کے آخری رکوع کے اندر، جن کو انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم سمجھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کہ بے شک کشتیاں سمندر میں اللہ ہی کی نعمت سے چلتی ہیں. لیریکم من آیاتہ، تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں. لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے اور شکر کرنے والے کے لیے. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب ان پر سائبانوں کی طرح، سائے کی طرح کوئی موج چھا جاتی ہے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. فلما نجاہم الی البر، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچاتا ہے. فمنہم مقتصد، تو ان میں سے کچھ ہی اعتدال پر رہتے ہیں. وما یجحد بآیاتنا، اور ہماری نشانیوں کا وہی انکار کرتا ہے. الا کل ختار کفور، جو عہد توڑنے والا یعنی کہ غدار اور بے حد ناشکرا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. واخشوا یوما، اور اس دن سے ڈرو. لا یجزی والد عن ولدہ، جس میں ناں باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا.
ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گا. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ ہی دھوکہ دینے والا یعنی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. وینزل الغیث، اور وہی بارش برساتا ہے. ویعلم ما فی الارحام، اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے رحموں میں ہے. وما تدری نفس، اور کوئی نفس نہیں جانتا ماذا تکسب غدا، کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا. وما تدری نفس، اور کوئی نفس نہیں جانتا بأی ارض تموت، کہ وہ کس زمین میں مرے گا، کس زمین میں اس کو موت آئے گی. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ ہی خوب جاننے والا اور باخبر ہے. یہ تو ان آیات کا ہم نے بامحاورہ ترجمہ دیکھا. اب ہم ان کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مختصر سے وقت میں یقیناً ان آیات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. بہت ہی خوبصورت دلائل سے بھری ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت سے بھری ہوئی آیات ہیں جن پر گھنٹوں بھی بحث کی جائے تو وہ بھی کم ہے. لیکن اس مختصر سے وقت میں ہم کوشش کریں گے ان کو کچھ سمجھ پائیں. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کہ بے شک کشتیاں سمندر میں اللہ ہی کی نعمت سے چل رہی ہیں، اللہ ہی کے فضل و کرم سے چل رہی ہیں. اللہ ہی نے قدرت کی تسخیر کی ہے اور ہم نے اس کو مسخر کر کے ان کشتیوں کو سمندر میں چلایا ہے. کیوں چلایا ہے؟ جو پوائنٹ آف ریفلیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ دینا چاہ رہے ہیں، لیوریکم من آیاتہ، تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں. کشتی سمندر میں تیر رہی ہے اور اس میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں. اگر ہم اس فینومینا کے اوپر غور و فکر کریں تو ہماری فزکس اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لا آف گریویٹیشن اور یہ واٹر ڈینسٹی اور یہ چیزیں، ہوائیں، یہ کیسے بنائی ہیں کہ یہ ایک کشتی کو سمندر میں چلنے میں مدد دیتی ہیں. اور اگر یہ پانی اور یہ ہوا کا بیلنس نہ ہو تو کشتیاں نہیں چل سکتی. یہی پانی جس کے بارے میں ہم لوگ گریڈ 9 میں تھے تو ہم نے ایک لا پڑھا تھا، ارشمیدس ایسے کر کے لا پڑھا تھا، جس میں یہ تھا کہ جب پانی کے اوپر کوئی چیز گرتی ہے یا پانی میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو پانی، وہ تو جو اندر جاتی ہے وہ تو گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے جاتی ہے، لیکن پانی خود اس کو پش کرتا ہے اس چیز کو اسی فورس کے ساتھ، اور وہ چیز اوپر کی طرف آتی ہے. تو یہ کرنے والا کون ہے؟ اور پھر کشتیوں کو جو بنایا جاتا ہے، ایک تو کشتی کے اوپر لنگر ہوتے ہیں وہ جو ہوا کے ذریعے سے کشتی کو ڈائریکشن دینے والے ہوتے ہیں. پھر کشتیوں کی شیپ ہوتی ہے، ایک ہوا کشتی کے اوپر سے گزرتی ہے جو اس کو چلاتی ہے، ایک ہوا کشتی کے نیچے سے گزرتی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں یہ کس رب کی بنائی ہوئی ہیں؟ یہ ایک نظام ہمیں سوچنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے بحری جہاز، اتنے بڑی کشتیاں سمندر کے اوپر تیر رہی ہیں. ورنہ بہت ساری چیزیں جب ہم پانی کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ اندر ڈوب بھی جاتی ہیں. اور یہی بحری جہاز ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی تیرتے رہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو پھر ہوائیں بھی ایسی چلتی ہیں کہ یہی بڑے بحری جہاز جو ہیں وہ سمندر کے اندر غرق بھی ہو جاتے ہیں.
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان نشانیوں پہ غور و فکر کرو اور ذرا انڈرسٹینڈ کرو کہ ہوا کا کیا رول ہے، پانی کا کیا رول ہے، کون ان ہواؤں کو اور ان پانی کو پیدا کرنے والا ہے، کون گریویٹیشنل فورس کو پیدا کرنے والا ہے، کس نے یہ قانون بنائے ہیں جن کو آج ہم سائنس میں دریافت کر رہے ہیں اور ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ اس طریقے سے کشتی سمندر کے اندر تیر سکتی ہے۔ تمہاری سوچ اس طرف جانی چاہیے کہ آخر کوئی خالق تو ہے جس نے یہ قانون بنائے ہیں، جس نے یہ لاز، ان لاز کے تحت ایک پوری کائنات وجود میں کی ہے، وہ کون ہے؟ اور پھر یہ سوال جاننے کے بعد اگلا سوال جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہونا چاہیے، اگر یہ سب کچھ اس خالق نے بنایا ہے اور ہمارے لیے بنایا ہے تو اگلا سوال پھر کوئی بھی وائز انسان ہو، کوئی بھی عقل و شعور رکھنے والا ہو، تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر یہ چیزیں کیوں بنائی گئی ہیں؟ پھر اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کیوں بنایا گیا ہے؟ یہ سوالات جب انسان اٹھاتا ہے تو وہ اپنے خالق کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہے، مجھے یہ سب چیزیں جو میرے لیے مسخر کی گئی ہیں یہ ایسے ہی نہیں کر دی گئیں کہ بس ان سے ہم کھیل کود میں ایک وقت گزار کے اس دنیا سے چلے جائیں، بلکہ ہم اس خالق کی طرف راغب ہوں جس نے یہ سارے کے سارے قانون بنائے ہیں، یہ لاز بنائے ہیں، فزیکل لاز آف موشنز بنائے ہیں جن کے تحت جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ ورنہ وہی خالق ہے جس نے اس کائنات میں ایسی بھی جگہیں بنائی ہیں جہاں پہ گریویٹیشنل فورسز ختم ہو جاتی ہیں، جہاں پہ جا کے ایئر ختم ہو جاتی ہے، جہاں پہ پانی ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی ہماری جو ہے توجہ دلا رہے ہیں کہ ذرا تم غور و فکر کرو کہ کیسے یہ کشتیاں، ان الفلک تجری فی البحر، کہ بے شک یہ کشتیاں کیسے سمندر میں چل رہی ہیں، بنعمت اللہ، یہ اللہ ہی کی نعمت سے چلتی ہیں، اللہ ہی کے فضل اور کرم سے چلتی ہیں، اسی کے رحم کی وجہ سے چل رہی ہیں، ورنہ ہواؤں کے جھونکے ایسے آتے ہیں ان کشتیوں کو الٹا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر یہ آگے فرما رہے ہیں ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں بہت زیادہ۔ کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ لکل صبار شکور، ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو صبر کرنے والا ہے، جو شکر کرنے والا ہے، بہت زیادہ صبر کرنے والا اور بہت زیادہ شکر کرنے والا ہے۔ کیونکہ جب ہم ان کشتیوں پہ ویسے بھی سفر کرتے ہیں تو سفر بھی جو ہے وہ کوئی آسان چیز نہیں، اس میں بھی انسان کا بڑا صبر ہوتا ہے، اور صبر بھی انسان کرے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کشتیاں جو ہیں ہمارے لیے مسخر کی۔ اس کی مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ملک کے اندر بھی ایک آیت کے اندر دی ہے کہ یہ جو ہوا ہے اس کو کس طریقے سے ہم نے مسخر کیا ہے، کہ یہ جو پرندے تم دیکھتے ہو یہ کس طریقے سے اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں، پروں کو سکیڑتے ہیں اور ہواؤں میں اڑتے ہیں، کس طریقے سے ان کا ہواؤں میں اڑنا جو ہے، پروں کو پھیلانا اور سکیڑنا ہے، یہ صرف اس رحمان کی وجہ سے ہے، وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کشتیاں تم چلتے ہوئے دیکھتے ہو ان کے اوپر ذرا غور و فکر کرو، بیٹھو، دیکھو، سمجھو کہ یہ سب کی سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اور پھر اس رب کی طرف راغب ہو، جو اس خالق کی طرف تم راغب ہو جس رب نے یہ بنایا ہے۔ اور پھر اسی فینومینا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذرا آگے جا کے ہماری سائیکلوجیکل تھنکنگ کو ہٹ کرنے کے لیے مزید اس کو واضح کیا اور فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب سائبانوں کی طرح ایک موج جو ہے وہ ان کے اوپر چھا جاتی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اس کے لیے دین کو خالص کر کے۔ جب یہ کسی مشکل میں پھنستے ہیں تو اس وقت ایسی مشکل جہاں پر ان کو یہ نظر آ جاتا ہے کہ اب کوئی بچانے والا نہیں، تو پھر یہ اس رب کو خالص کر کے پکارتے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو دوں گا، ایک وہ آپ نے رائڈ دیکھا ہوگا، کافی پارکس میں بھی لگا ہوتا ہے، وہ ایک جھولا سے لگا ہوتا ہے ایسے کشتی والا، اس میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کئی دفعہ تو بہت پریشان ہو کے اترتے ہیں۔ کئی لوگ اس سے بہت سبق سیکھتے ہیں کہ اب ہم نے دوبارہ اس میں نہیں بیٹھنا۔ وہ یہی انہوں نے بنایا ہوا ہے نا
کہ جب کشتی جو ہے وہ ایسے سمندر میں پھنس جاتی تو ایسے ہی ہچکولے کھاتی ہے، لیکن اس رائڈ میں ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب تھوڑی دیر بعد یہ رک جائے گا اور ہماری جان اسے چھوٹ جائے گی۔ لیکن اگر کشتی میں انسان بیٹھا ہو اور چاروں طرف سمندر ہو اور موجیں اس طرح کی اٹھ رہی ہوں، بالکل اس طرح سے کشتی ہچکولے کھا رہی ہو، اور ادھر اس کو یہ پتہ ہو کہ اب مجھے کوئی بچانے والا نہیں، آگے امید بھی کچھ نہ نظر آ رہی ہو، تو اس کا خیال پھر اس خالق کی طرف جاتا ہے، اور پھر لوگ خالص اس اللہ کو پکارتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یا اللہ ہمیں بچا لے، تو ہی ہمیں بچانے والا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آج سے 3-4 سال پہلے جب کرونا کی لہر آئی تھی اور لوگوں کے کلیجے جو ہیں وہ منہ کو آتے تھے، اور کبھی کبھی ایسی سچویشن میں لوگ پھنس جاتے تھے کہ ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا تھا، تو بہت سارے لوگوں نے تو اسے سبق حاصل کر لیا، اور لوگ اس وقت خالص اللہ کو ہی پکارتے تھے، یا اللہ تو ہی اب اس وائرس کو ختم کرے گا، اب تو کوئی حالات نظر نہیں آ رہے۔ اسی طرح سے انسان جب کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور ایسا اللہ تعالیٰ اس کو جھٹکا دیتا ہے کہ اس کو ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں کہ صرف اللہ کے علاوہ اس تکلیف سے کوئی نکالنے والا نہیں، تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سائیکولوجیکل ہٹس دیتے ہیں، یہ اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے فیئر کو فیتھ کی طرف ٹرن دیتے ہیں۔ ہمارا جو خوف ہوتا ہے وہ ایمان کی طرف جاتا ہے، لیکن اس میں بھی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ان حالات کے اندر بھی اللہ کو نہیں پکارتے، وہ تو لسٹ سے ہی باہر نکل جاتے ہیں، وہ تو ہیں ہی بدبخت، جیسے ان کے اوپر ایک مہر لگ جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر ان لوگوں کا ذکر کیا جو ان حالات سے اس وقت تو ڈر جاتے ہیں لیکن اللہ کو خالص ہو کے پکارتے ہیں، لیکن جب ان حالات سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں پر بھی لوگ 2 حصوں کے اندر ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اس سے ہمیشہ کے لیے سبق سیکھ لیتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طاقت بہت زیادہ ہے، اللہ کی پاور بہت زیادہ ہے، سمندر میں جب ہمیں ہچکولے لگے تھے تو جو سمندر کی طاقت تھی، اللہ کی مخلوق کی جو طاقت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ کئی لوگ تو اس سے ڈر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح کر لیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بدبخت ہوتے ہیں جن کا ذکر یہاں پہ کیا گیا کہ وہ جب ہم انہیں خشکی پر لے آتے ہیں تو پھر ان کی باتیں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچاتا ہے، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، تو پھر ان میں سے بہت ہی کم لوگ ہیں جو اعتدال پر رہتے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ واپس آ کر وہی باتیں کرتے ہیں جو آج کل ہمیں سننے کو ملتی ہیں، فلاں چیز نے ہمیں بچا لیا، اسمارٹ لاک ڈاؤن نے ہمیں بچا لیا، فلاں ویکسین نے ہمیں بچا لیا، فلاں کی عقل مندیوں نے ہمیں بچا لیا، اور پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں کہ اصل بچانے والا رب اس وقت کون تھا جس وقت کرونا کی لہر آئی تھی، بچے اپنے والدین کا جنازہ نہیں اٹھا رہے تھے، بہن بھائی نہیں آ رہے تھے ایک دوسرے کے جنازے کے اندر، بہانہ لگا دیتے تھے کہ وہ میں تو آ نہیں رہا، راستہ بند ہے، یہ ہے وہ۔ بچے، میں خود ایک جنازے کے اندر گیا تھا، وہاں پر جو اولاد تھی وہ اپنے والد کے جنازے کو ہاتھ نہیں لگا رہی تھی دفنانے کے لیے، اتنا خوف۔ اس کا بھی ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگلی آیت میں، اللہ تعالیٰ کی جو باتیں بڑی سائیکولوجیکلی انسان کے ذہن کے مطابق بنائی گئی کہ انسان کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ جب اس کو کوئی کیلیمٹی ہٹ کرتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، اس وقت تو وہ خالص اللہ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے، یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ بچا لے، میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں۔ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان میں سے بہت ہی کم ہیں جو اعتدال پر رہتے ہیں، ورنہ بہت سارے دوبارہ آنے کے بعد کہتے ہیں فلاں نے ہمیں بچا لیا، اودیاں دعاواں لگ گئیں، انہیں بچا لیا، اتنے میں دیتا سی نا پیسے۔ اندازہ کریں، میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھے یہ بتایا کہ اللہ اکبر، لوگوں کا اس حد تک بھی عقیدہ خراب ہے۔ اس نے بتایا کہ ہم جی ٹی روڈ پہ جا رہے تھے تو راستے میں کئی لوگ وہ زیارتوں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں پیسے لینے کے لیے، تو ہم نے وہاں پر 10-15 روپے کچھ ڈالے یا دیے، اور جیسے ہی ہم آگے گئے تو ہم ایک بہت بڑے حادثے سے بچ گئے۔
وہ جو ہم نے ادھر زیارت میں پیسے ڈالے تھے انہوں نے ہمیں بچا لیا اس حادثے سے. لوگوں کی یہ بھی سوچ ہوتی ہے. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب اس مشکل سے نکل آئے تو فلاں کی وجہ سے نکل آئے، فلاں کی وجہ سے نکل آئے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو تو نکلنے کے بعد یہ باتیں کریں گے کہ ہماری سوچ نے ہمیں بچا لیا، ہماری عقل مندی نے ہمیں بچا لیا، اللہ کے علاوہ کسی بھی اور ہستی نے ہمیں بچا لیا. وما یجحد بآیاتنا، اور جو ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، اور وہی ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں. الا کل ختار کفور، دو کوالٹیز ہیں لوگوں کے اندر. ایک تو یہ عہد توڑنے والے، یعنی کہ غدار ہیں، بہت بڑے غدار کہا گیا ان کو. عہد توڑنے والے کیوں؟ کیونکہ ادھر وعدہ کرتے ہیں اللہ سے، یا اللہ اب ہم تیرے فرما بردار ہو جائیں گے، اللہ اس پریشانی کو ہم سے دور کر دے، اب آئندہ نہیں کبھی کچھ کریں گے، اس مصیبت سے ہم نکل جائیں، بس تو ہی ہمیں نکالنے والا ہے. بعد میں عہد کو توڑ دیتے ہیں، غداری کر جاتے ہیں، خطار ہیں. اور کفور، یہاں پہ کفور جو ہے وہ ناشکری کے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جب نصیحتیں کی تھیں تو اس میں شکر کو کفر کے ساتھ کمپیریزن کیا تھا، میں نے آپ کو سمجھایا تھا. تو یہاں پہ وہ والا کفر ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ ناشکری کرتا ہے باہر نکل کے. اور وما یجحد بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کا صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے جو واقعی اپنا طرز زندگی بدل لیتے ہیں، بلکہ وہ لوگ کرتے ہیں. الا کل ختار کفور، ہر وہ شخص جو عہد توڑنے والا غدار اور بے حد ناشکرا ہے. یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ. اب اگلی آیت کانٹیکسٹ دیکھتے جائیں اب کیسے چل رہا ہے. لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے رب سے ڈر جاؤ. وخشوا یوما، اور اس دن سے بھی ڈر جاؤ. اللہ اپنے سے بھی ڈرنے کے، اور اس دن سے کیوں ڈر جاؤ؟ کیونکہ جب تک اکاؤنٹیبلٹی کا احساس انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتا وہ اپنے عمل کو درست نہیں کرتا. کیوں ڈر جاؤ؟ لا یجزی والد عن ولدہ، جس میں نہ باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا. یہ جو دنیا کے رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، مختلف ریلیشن شپس بنائے ہیں، ویسے تو یہ دنیا میں ہمیں کمفرٹ دینے کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو چیلنج کر رہے ہیں اس چیز کو کہ ایک باپ جو اپنے بچے کے لیے ہر اپنی خوشی قربان کرتا ہے، اپنا ہر مال بس بچوں کے لیے میں جمع کر لوں، بچوں کو لا دوں، بچوں کو دے دوں. ایک ایسی، دوسری ہستیاں تو بہت دور ہیں جن کے ساتھ ہمارا کوئی ڈائریکٹ ریلیشن شپ نہیں ہے اس طرح، لیکن باپ اور بیٹے کا کیا تعلق ہوتا ہے جو ہم فیل کر سکتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ وہ مثال دینا چاہ رہے ہیں کہ ایک باپ جو بچے سے اتنی محبت کرتا ہے، لا یجزی والد عن ولدہ، جس میں نہ باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آ سکے گا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں، ایک ہمارے ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ فیئر آف کانسیکوینس ہمارے ذہن میں، ہمارے دلوں میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کچھ کرنے کے بعد جو رزلٹ نکلتا ہے ذرا اس کو اپنے ذہن کے اندر رکھو. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو تمہاری پریورٹیز ہونی چاہیے وہ لانگ ٹرم گول کے تحت ہونی چاہیے. یہ جو آج کل انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا سسٹم چل گیا ہے نا، وقتی طور پر خوش ہو جاؤ، وقتی طور پر مزے لے لو، یہ لائف انجوائے کرنے کے لیے ہے بھائی، انجوائے کرو جی ابھی نہیں، اس چیزیں ہٹا رہے ہیں اور ہمارا گول ایک لانگ ٹرم سیٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہماری پریورٹیز لانگ ٹرم گول کے تحت سیٹ کر رہے ہیں ان آیات کے اندر کہ اتنی قریب ہستی جو تمہارا باپ ہے وہ بھی تمہیں اس دن ایک نیکی بھی نہیں دے پائے گا. ایسا خطرناک دن ہوگا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم خود رسپانسبل ہوگے اپنے ایکٹ. والد جیسی ہستی بھی تمہارے کسی کام نہیں آئے گی اس دن. اس چیز کی رسپانسبلٹی اٹھاؤ، اون کرو اپنی ذات کو کہ میں نے اپنے لیے کچھ کرنا ہے اس دن کے لیے. یہ بتایا جا رہا ہے ان آیات کے اندر. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایکسٹرنل سپورٹس کو کہیں ذہن میں نہ رکھنا، وہ میری مدد کرے گا، میرا بیٹا میری مدد کر دے گا، میرا چاچا میری مدد کر دے گا، فلاں مدد کر دے گا. نہیں، اتنی قریب ہستی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا ایکسٹرنل سپورٹ کو اپنے ذہن سے نکالو،
تم خود جواب دو گے اپنے اعمال کے اس دن. لا یجزی والد عن ولدہ، جس میں نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گا. دیکھیں جی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ باپ اور بیٹے کا ریلیشن اور پھر بیٹے اور باپ کا ریلیشن. بندہ اس اولاد کے لیے کہاں کہاں سے مال اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا. وہی اولاد اس دن ہمیں کوئی نفع نہیں دے رہی ہوگی، اس دن ہمارے اپنے اعمال ہمارے کام آئیں گے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم اس دنیا کے دھوکے سے نکلو اور اصل حقیقت کو سمجھو. اور وہی آگے بتانے کی کوشش کی، ان وعد اللہ حقا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہم تم سے کر رہے، یہ سچ ہے اللہ کا وعدہ کہ ایسے ہی ہو کر رہے گا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ ہی یہ دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دے کہ تم اس دنیا کو اہم ہی سمجھنے لگو، تم ان دین کی باتوں کو اہم ہی سمجھنے لگو اور دنیاوی باتوں کو بہت امپورٹنس دینے لگو کہ یہ باتیں تو بہت خاص ہیں. یہ تو مال و دولت کی جو میٹنگز ہو رہی ہیں یہ باتیں بڑی ضروری ہیں سمجھنے کے لیے. ہاں دین کی کوئی بات ہے یہ تو اہم ہی ہے. شیطان ہمیں یہ دھوکہ دیتے ہیں نا، یہ تو ایسی باتیں ہو رہی ہیں، یہ اتنی خاص باتیں نہیں ہیں. اور نہ ہی دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دے سکے. اب یہاں پر اگلی آیت جو ہے ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. جیسا کہ حدیث جبریل جو کہ بہت مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 8 ہے، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. ایک طویل حدیث ہے اور پوچھا تھا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے. اسی حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے قیامت کب آئے گی. اچھا یہ اگر ہم سوچیں کہ حضرت جبرائیل کیوں پوچھ رہے ہیں، وہ تو اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کا حکم لے کے آتے ہیں. وہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ پاس بیٹھے جو لوگ ہیں یا بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں، جو آپ جیسے جو ہم جیسے اس کنفیوژن میں ہیں کہ اللہ کے علاوہ شاید اور بھی ہستیاں جانتی ہیں کہ قیامت کب آئے گی، ان کو سمجھا دیا جائے، بتا دیا جائے. تو جب حضرت جبرائیل نے یہ سوال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تھا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی اتنا ہی جانتا ہے جتنا سوال پوچھنے والا جانتا ہے. یعنی کہ تمہیں نہیں پتا تو مجھے بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی. آج کل تو بہت سارے لوگ بہت ساری پریڈکشن کرتے ہیں اب آئے گی، اس سال میں آئے گی، اس سال میں آئے گی، ایسے آئے گی. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی اس آیت میں، ان میں صرف اللہ کا لفظ استعمال کیا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، اور دوسری کسی ہستی کا ذکر نہیں کیا. اور ایسا کوئی ذکر نہیں کیا کہ اللہ کے پاس اور بھی کسی کے پاس نہیں. ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش نازل فرماتا ہے. بہت سارے اب تو جیسے سورسز آ گئے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ شاید کل بارش ہوگی، محکمہ موسمیات والے ہیں یا اور بہت سارے طریقوں سے پتہ چل جاتا ہے. لیکن یہ تو اس کا ایک حصہ ہے کہ شاید کل بارش ہوگی، پتہ نہیں ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی. لیکن کہاں پر بارش نازل ہوگی، کب وہ شروع ہوگی، کس زمین کو سیراب کرے گی، کس زمین کے قطرے کو سیراب کرے گی، کہاں گرے گا، کتنا پانی، اس سے کیا فوائد حاصل ہوں گے، کون سے پلانٹس کو کتنا پانی ملے گا، اس کی ایگزیکٹ کیلکولیشن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش نازل فرماتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے رحموں میں ہے.
آج کل جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی اب تو الٹرا ساؤنڈ آ گئی اور بہت سارے سورسز سے پتہ چل جاتا ہے کہ ماؤں کے رحموں میں کیا ہے، لیکن کیا پتہ چلتا ہے؟ کچھ مختصر سی معلومات. لیکن یہ کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ نیک ہوگا، یہ بد ہوگا، یہ کالا ہوگا، یہ گورا ہوگا، یہ بڑا ہو کے کیا کرے گا، کہ اس کی زندگی کیسے گزرے گی، کب تک کس کی زندگی ہوگی، آگے آنے والے اس کے بہن بھائی کون ہوں گے، کہاں یہ جاب کرے گا، کہاں سے رزق کھائے گا. ایک ایک ٹرانزیکشن جو ہماری زندگی میں ملین آف ٹریلینز آف ٹرانزیکشنز ہیں، وہ کون جانتا ہے اس کے بارے میں؟ ہم کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں، اب تو پتہ لگ جاتا ہے جی ماں کے پیٹ میں کیا ہے. ایک دم کہہ رہے ہیں اور بھائی کیا پتہ چل جاتا ہے تمہیں؟ ایک مختصر سی معلومات. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے رحموں کے اندر ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اور کوئی نہیں جانتا ماذا تکسب غدا، کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا. کون بتا سکتا ہے کل وہ کیا کرے گا؟ آج یہ بڑے سے بڑا مائی کا لال یہ بتا دے کہ کل ادھر کیا ہو رہا ہوگا، وہاں کیا ہو رہا ہوگا، پھر کدھر کدھر کیا کیا. ہاں بتا سکتے ہیں جی کل ہماری میٹنگ ہے، ادھر میٹنگ ہو رہی ہوگی مثال کے طور پر، پوری دنیا کے اندر کیا کیا معاملات ہو رہے ہوں گے اور کیا ادھر میٹنگ ہو بھی پائے گی کہ نہیں، کل کیا حالات ہوں گے، کہاں کہاں دنیا میں کیا ہو رہا ہوگا، کون جانتا ہے اس کا علم. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیلنج بھی کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ ان چیزوں کا علم. اور پھر پانچویں چیز وما تدری نفس بأی ارض تموت، وما تدری نفس، اور کوئی نہیں جانتا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان دو باتوں میں تو بالکل آخر ساتھ یہ بھی جوڑا، وما تدری نفس، کوئی نفس نہیں جانتا بأی ارض تموت، کہ وہ کس زمین میں مرے گا. جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4777، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں غیب میں سے ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جس میں پہلی چیز قیامت کا علم، بارش کب اور کہاں نازل ہوگی بارش کا علم، رحم مادر کا علم، کل کوئی انسان کیا کرے گا اس کا علم، اور پانچواں اس کو موت کہاں آئے گی. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا کیا چاہ رہے ہیں ان 5 چیزوں کا بتانے کے بعد؟ کہ تمہیں اس زندگی کو جیسی ہے ویسے ایکسیپٹ کرنا ہے. جن حالات میں تم دیکھیں، انسان کو ایک تسلی مل جاتی ہے نا، ورنہ تو انسان کہتا ہے میں اس چیز کو بھی اپنے ہاتھ سے بدل لوں، اس کو بھی اپنے ہاتھ سے بدل لوں، یہ بھی میں کر لوں، یہ بھی میں کر لوں، کچھ ہاں یہ بدل لوں. نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو چیزیں بھائی یہ میرے ہاتھ کے اندر، تم ان سے اپنی ٹینشن فری ہو جاؤ. یہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں صحیح کر سکتا، کوئی نہیں غلط کر سکتا، یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ہے. تو ایک ایکسیپٹینس آف ان نون ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزیں جس کو ہمیں نہیں پتہ، ہمیں جاننے کی بھی ضرورت نہیں، ہمیں اس کو اسی طرح سے ایکسیپٹ کر لینا ہے. اور بہت ساری چیزیں انسانوں کی نالج سے اوپر ہیں. انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر ہمبلنس آتی ہے ان آیات کو پڑھنے کے بعد، کہ بہت ساری چیزیں ہماری نالج سے بہت آگے کی کچھ باتیں ہیں، ہماری کیا سب انسان بھی کوشش کر لیں جاننے کی وہ بھی نہیں جان سکتے. ایسی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بنائے، اور اس سے انسان کا ایک ڈیوائن وزڈم کے اوپر ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت بھری چیزیں ہیں وہ یقیناً درست ہوں گی، کیونکہ ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اپنے کنٹرول میں کچھ چیزیں رکھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں بتائیں. اور پھر انسان کے اندر جو انگزائٹی اور ایک فرسٹریشن کا معاملہ وہ بھی اس سے کم ہوتا ہے. تو یہ 5 چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، ان کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس سورت کے آخر میں، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ ہی خوب جاننے والا بڑا باخبر ہے. ان آیات کا ایک دفعہ پھر ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، رننگ ٹرانسلیشن، اور پھر ہم آج کے پروگرام کو اینڈ کریں گے. الم تارا، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کہ بے شک کشتیاں سمندر میں اللہ ہی کے حکم سے، کرم سے، اس کی نعمت سے چلتی ہیں. لیوریکم من آیاتہ، تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں. لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے، ہر اس شخص کے لیے جو صابر ہے اور شاکر ہے. وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب ان پر سائبانوں جیسی کوئی موج چھا جاتی ہے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے.
فلما نجاہم الی البر، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچاتا ہے، فمنہم مقتصد، تو اس میں کچھ ہی جو ہیں وہ اعتدال پر رہتے ہیں، وما یجحد بآیاتنا، اور ہماری نشانیوں کا وہی انکار کرتا ہے، الا کل ختار کفور، جو عہد توڑنے والا بے حد ناشکرا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے رب سے ڈرو، وخشوا یومن، اور اس دن سے ڈرو، لا یجزی والد عن ولدہ، جس میں نہ باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا، ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گا۔ یہاں پہ شیئا کا لفظ یوز کیا، اس میں شیئا نہیں ہے پیچھے، اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ ہی دھوکہ دینے والا یعنی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وینزل الغیث، وہی بارش نازل فرماتا ہے۔ ویعلم ما فی الارحام، اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے رحموں میں ہے۔ وما تدری نفس ماذا، وما تدری نفس، اور کوئی نہیں جانتا، کوئی شخص نہیں جانتا، ماذا تکسب غدا، کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا۔ وما تدری نفس، اور کوئی شخص نہیں جانتا، بأی ارض تموت، کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ ہی خوب جاننے والا اور بڑا باخبر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔